اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الروم کا ہمارا درس جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ جو 4 صورتیں قرآن حکیم میں لگاتار آئی ہیں الف لام میم سے، جن کے اندر جو ہے وہ پہلی صورت جو ہے وہ ہمارے پاس تھی الف لام میم سے شروع ہونے والی صورت۔ کون سی تھی بھلا؟ الف لام میم سے 4 صورتیں جو ہے وہ ہماری پہلی صورت جو ہے وہ سورہ العنکبوت تھی، اور دوسری صورت جو ہے وہ سورۃ الروم ہے، پھر تیسری صورت اس کے بعد سورہ لقمان آئے گی، چوتھی صورت الف لام میم سجدہ ہو گئی۔ تو پہلی سورہ جو ہے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسری سورہ مبارکہ جو الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، یہ 21واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ مختلف حوالوں سے معجزہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ دوسرا اس میں معجزاتی پہلو کیا ہے، توجہ کیجئے گا کہ مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے مطلب اہل عرب، بڑے اس وقت کے شاعر اور عرب کے یعنی کہ سمجھو کہ عربی کے بہت ماہر لوگ جو تھے، اور اپنی زبان پہ پر ان کو پورا عبور تھا، ان کے سامنے یہ جب چیلنج رکھا گیا تو وہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئے، اور ایک بھی آیت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے قیامت تک آنے والے حالات کے اندر بہت سارے کچھ کائنات کے متعلقہ، انسان کے متعلقہ حقائق بیان کیے ہیں، اور ان حقائق کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہوتی رہے گی قیامت تک، اور اس کو جو ہے وہ لوگ ثابت کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ چوتھی اس کے اندر جو معجزاتی بات ہے، اس کے تو کئی پہلو ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ماضی کے بھی بہت سارے واقعات کو انتہائی حقانیت اور سچائی کے ساتھ بیان کیا ہے، مستقبل کے حالات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے، پیشین گوئی کی ہے، اور وہ 100% جو ہے وہ درست ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ نازل شدہ کلام ہے، تو اس کے اندر غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اس زمانے کے حالات ہیں۔ ذرا دیکھیے، حالات اس طرح تھے کہ رومی جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اہل کتاب تھے، اور ایرانی جو تھے یہ بت پرست مجوسی تھے، اور یہ 2 خداؤں کو ماننے والے تھے۔ اب ذرا مکہ مکرمہ کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی 2 گروپس ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ کفار مکہ اور مشرکین اور ان کے سردار۔ اب ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ لامحالہ کن کے ساتھ ہیں؟ ایرانیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ بھی مشرک بت پرست ہیں، یہ بھی مشرک بت پرست ہیں، وہ بھی آخرت کے منکر ہیں، یہ بھی آخرت کے منکر ہیں۔ جبکہ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ کیا اہل کتاب ہیں، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، اور وہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں وہ بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، آخرت پر ان کا بھی ایمان ہے۔ دوسری بڑی اہم بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ حبشہ چلے جائیں، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے جو ہے وہ کلام اللہ سنا ہے، سورہ مریم سنی ہے، تو اس نے یہ بات جو ہے وہ اپنے علماء سے، یہ جو اس وقت کے جو عیسائی علماء تھے یہود و نصارہ کے، ان کے ساتھ جب اس نے یہ بات چیت کی تو اسے پورا یقین ہو گیا
کہ یہ جو کلام نازل ہوا ہے قرآن حکیم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کی بات کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک پیغمبر جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، یہ حقیقی معنوں کے اندر جو ہے یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جب وہاں بھیجا گیا ہجرت کے بعد، تو نجاشی نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ بڑھ گئی تھیں۔ تو بہرحال یہ جو اس واقعہ کے اندر جو یہاں سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اس وقت یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، صحابہ اکرام جو ہے وہ انتہائی ظلم و ستم کا شکار ہیں، کچھ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان حالات میں رومیوں کو شکست ہو گئی۔ ان حالات میں کیا ہوگا؟ ایرانی غالب آ گئے اور رومی شکست کھا گئے۔ تو اب مشرکین جو ہے انہوں نے بغلیں بجائیں، وہ خوش ہو گئے۔ انہیں کہا عرب کی سرحد کے پاس جتنا بھی رومیوں کا غلبہ تھا یہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے اس وقت کے جو مذہبی اور سیاسی حالات ہیں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، اس کی پر بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اہل مکہ نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو رومیوں کا سارا تسلط تھا جزیرۃ العرب کے قریب وہ ختم ہو گیا، اور ایرانیوں کا جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو وہ بڑے اس کے اوپر خوش ہوئے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوا؟ افسوس ہوا، غم ہوا کہ کم از کم جو اہل کتاب ہیں، چلیے اور کوئی بات نہیں ہے، ان مشرکین عرب کے مقابلے میں تو ذرا بہتر ہیں، اور نجاشی نے جو ہے وہ عملی ثبوت بھی دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری یہاں پر دی ہے، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے ان آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ یہ 6 آیات مبارکہ جو ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھیے، اور اس پس منظر کو جو میں نے بیان کیا اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، توجہ رکھیے، غلبت الروم، روم جو ہے یہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریب ترین زمین میں، شام وغیرہ کی جو قریب ترین زمین ہے، یعنی جو مکہ کے اور جزیرۃ العرب کے قریب ترین زمین ہے، ادنی الارض جو سب سے قریبی زمین ہے، قریب ترین زمین جو ہے وہ شام وغیرہ کے اندر جو ہے وہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، ان قریب دوبارہ غالب آئیں۔ اب اس وقت بالکل حالات نہیں تھے مکہ مکرمہ کے اندر، بالکل بھی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے کہ جو ہے وہ چند سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ ایرانیوں نے بہت بڑا جو ہے وہ غلبہ کر لیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آج تو تم محسوس کر رہے ہو، آج تو تم نے یہ دیکھا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند ہی سال میں۔ یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے 9 سال تک بولا جاتا ہے، 10 سال سے کم گنتی کے اوپر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں تو ان کے ایمان کی سطح دیکھیے، وہ لوگ تو حالات دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیے یہ چند سالوں میں کیسے ہو جائے گا، لیکن ان کو پورا یقین تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی ہوگا۔ تو چنانچہ آپ نے جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ شرط لگا لی مکہ والوں کے پاس، اور شرط کیا لگائی ہے؟ ایک روایت کے مطابق 5 سال کی شرط لگا لی، دوسری کے مطابق 6 سال کی شرط لگائی۔ اللہ رب العزت کا دیکھے کرنا کیسا ہوا، 5 اور 6 سال گزر گئے لیکن رومی غالب نہیں آئے۔ رومی کب غالب آئے؟ جا کے 7ویں سال میں۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ جوا وغیرہ اور شرط ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں، جوئے کی شرائط جو ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ میری بات صحیح ہوئی تو اتنے پیسے جو ہے یا اتنی چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا، آپ مجھے دیں گے، ادروائز میں دوں گا۔ تو چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ پیمنٹ کرنی پڑی، وہ قیمت انہوں نے ادا کر دی۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرنا کیا ہوا کہ اگلے ہی سال جو ہے وہ 7ویں سال میں جا کے کیا ہوا کہ رومی جو ہے وہ غالب آ گئے اور ایران کو دوبارہ شکست ہو گئی، اور اسی دن ہی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو وہ فتح دے دی۔ یہ دیکھیے ذرا پہلے اس کو پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس کی اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ فی بضع سنین، چند ہی سال میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے تمام اختیار ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ یہ رومیوں کا جو ہے وہ دنیا کے اندر مغلوب ہو جانا، پھر غالب آ جانا، اور ایرانیوں کا مغلوب اور غالب ہو جانا، یہ کوئی حق و باطل کی دلیل نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اصل حکم تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن جو ہے وہ مومن لوگ خوش ہوں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ مومنین کو خوشی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مفسرین 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ جس دن رومیوں نے ایرانیوں پر دوبارہ غلبہ حاصل کیا، اسی دن ہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو مسلمانوں کی دوہری خوشی ہو گئی، رومیوں کو بھی فتح مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ
ادھر بدر کی لڑائی کے اندر بھی جو ہے وہ ہو گئی، کیا اسے کہتے ہیں، مسلمانوں کو فتح۔ تو یہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اس دن خوش ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن حکیم نے یہ جو بات اللہ رب العزت نازل فرمائی ہے، یہ 100% درست بات ثابت ہوئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے اور یہ سچی کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگوں نے یہ بات کہی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ الگ الگ دو خوشیاں ہیں، یعنی رومیوں کو شکست تو ہو گئی تھی، رومیوں کو جو ہے وہ فتح ہو گئی تھی ایرانیوں کے مقابلے کے اندر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مکمل جو ان کو فتح حاصل ہوئی ہے وہ جا کے صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی تھی، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہرقل کو خط لکھا تھا، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں قسطنطنیہ سے پیدل چل کر بیت المقدس کی ایلیا میں آ کر جو ہے وہ زیارت کروں گا، جس دن جو ہے وہ ہمیں فتح ہو جائے گی ایران کے مقابلے میں۔ اور اس کو فتح ہوئی اور وہ پیدل چل کے وہاں پہنچا تھا، اور یہ اس نے نیت کی تھی، جیسے ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ حج کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی یہ نیت کی تھی، اور وہ کہاں پہنچا؟ بیت المقدس پہنچ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھ دیا ساتھ ہی۔ جب وہ خط وہاں پہنچا تو آپ کو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یاد ہے کہ حضرت ابو سفیان ابن حرب جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی وہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، تو پھر ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اے ابو سفیان، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچی ہیں تو یہ زمین جو میرے قدموں کے نیچے ہے پھر ایک دن اس نبی کے جو ہے وہ پیروں کے نیچے ہو، یہ ان کے قبضے کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خوشخبری اس وقت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ اکٹھی ہو گئی۔ اب سمجھ گئے اس واقعے کو؟ دوبارہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، توجہ سے انگلی رکھتے جائیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے جائیے۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے ہیں رومی، فی ادنی الارض، قریب ترین زمین میں، شام کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، یعنی کہ 3 سے 9 سال کی مدت میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے تمام اختیار اس سے پہلے بھی ہیں اور اس کے بعد بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اس غلبے کے دن جو ہے وہ مومن جو ہے وہ خوش ہوں گے، مسلمان اور صحابہ اکرام کو خوشی نصیب ہوگی۔ بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ ینصر من یشاء، وہ مدد دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، وہی نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ سطحی طور پر تو مانتے ہیں لیکن حقیقت کو اس کو نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر پکا یقین ان کو کیوں نہیں ہے؟ آگے اس کی وجہ آ گئی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کی صرف ظاہری پہلو کو۔ جس آدمی کا صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ توجہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ فی بضع سنین فتح ہوگی رومیوں کو دوبارہ، اور اس وقت مشرکین مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ جو ہے اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی جو ہے وہ سچی اور حق کتاب ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی سطح کیا تھی، جب بالکل حالات نہیں تھے اس وقت بھی انہوں نے تصدیق کی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کے اوپر جو ہے وہ کن لوگوں کو یقین نہیں آتا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے ظاہر کو۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دیکھیے یہاں لفظ غور کیجئے، 2 دفعہ ہم کا لفظ آیا۔ یہ عربی دان جو ہیں وہ ہمارے یہاں بیٹھے ماہر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سے ترجمے میں کتنا زور پیدا ہو گیا۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے غفلت کا شکار ہے۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کا یہ ابتدائی مضمون جو ہے یہ اس تفصیل کے بعد اب میں اگلی بات یہ کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں، یعنی دلائل آفاق اور دلائل انفس کو بہت جامع طریقے سے اس صورت میں اکٹھا کر دیا۔ ویسے قرآن حکیم کے اندر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں جگہ جگہ پر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی توجہ دلائی ہے کائنات کی تخلیق کے اوپر اور انسانوں کی تخلیق کے اوپر، لیکن اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ساری جتنی بھی بہت بڑی بڑے آیات ہیں ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ ذرا توجہ سے آپ ذرا چلتے جائیے، مضمون آسان ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ذرا جلدی گزریں گے۔ اولم یتفکروا،
اولم یتفکروا فی انفسہم، اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں، اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور دیکھیے یہاں ایک اضافہ ہے، یہ قرآن مجید کے چند منفرد مقامات میں سے ہے، باقی مختلف جگہ پر جو آیات آئی ہیں الا بالحق پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، وہ اجل مسمى۔ تو یہ وجہ بیان کر دی ہے کہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے؟ حق والی جماعت اللہ کے لیے جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ لڑتی رہے گی، باطل اس کے مقابلے میں آتا رہے گا، حق غالب آ جائے گا۔ اور یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ کیا ہے، اس کے اندر دوسری حق کی صورتحال کیا ہے، دوسرا حق اس میں کیا ہے کہ سب لوگوں نے وہاں جا کر کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کھیل تماشے کے طور پر پیدا کر دیا گیا ہے کہ آج جو ہے وہ یہ دنیا پیدا ہوئی اور صبح ختم ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے، یہ حق کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا ہے، واجل مسمى، اور ایک مقرر وقت تک جو ہے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ جو ہیں بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کے یقیناً کافر ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ لفظ لام جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، لَكَافِرُونَ، وہ یقیناً کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جس کی ملاقات کا جس کو جو ہے وہ یقین نہیں ہے، وہ بہت بڑا جو ہے اس نے کفر اختیار کیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے جو ہے وہ زمین کے اندر سیر نہیں کی، وہ چلے پھرے نہیں، فینظروا، پھر وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پہلے لوگوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا ہے، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قوت سے زیادہ تھے، یہ اہل مکہ سے اور مشرکین مکہ سے وہ قوت میں بہت زیادہ تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آثار بنائے ہیں، زمین کے اوپر محلات اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ راستے اور جو ہے وہ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کہ بلڈنگز اور بیراج اور یہ یمن کے اندر کیا ہوا تھا، یہ سبا کے اندر کیا ہوا تھا، ڈیم ہی ٹوٹا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب آیا اور سارے کے سارے لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور مکہ والوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس لیے سورہ سبا جو ہے وہ آگے آ رہی ہے یہ وضاحت کی ہے کہ تم بھی انہی کی نسل ہو جب آئے تھے وہ تمہارے آباء و اجداد یہاں پر۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ قومیں جو ہیں وہ کیا تھی، تم میں قوت میں زیادہ آگے، وَآثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو جو ہے وہ بہت زیادہ زمین پر محنت کی اور کیا بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے بنائی، وَأَمَرُوهَا، اور انہوں نے اسے آباد کیا تھا، أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، بہت زیادہ اس سے جو انہوں نے اسے آباد کیا ہے۔ انہوں نے تو کچھ آباد ہی نہیں کیا، انہوں نے شہروں کے اوپر تو اتنی محنت ہی نہیں کی جتنی انہوں نے کی تھی، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ پلانڈ طریقے سے جو ہے وہ آبادیاں بنائی۔ اور یہ حقیقی بات ہے، یہ ہم پڑھا کرتے تھے دی روڈ ٹو دا ایسٹ کے اندر ایک ہمارے ہوا کرتی تھی کہانی کہ وہ جو چین کے اندر جو قبلۂ خان اور وہ خاندان تھا، اس کے اندر کئی ایک جگہ پر اتنی سیدھی وہ سڑکیں ہوتی تھیں، گلیاں تھیں کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کئی میل تک جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ سیدھا دوسری طرف دیکھ سکتا تھا۔ اس قدر انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ علاقے اور شہر آباد کیے تھے۔ یہ ابھی یہ سبا کے اندر اور یہ جو شداد نے جس طرح کے محلات بنائے تھے جو ابھی جو ہے وہ دنیا کے اندر دوبارہ نکلے ہیں، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ، بلکہ حرام مصر کو دیکھ لیں، اس وقت انسان حیران ہے کہ وہ پتھر اتنی بلندیوں تک کیسے گئے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں کہ تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، بلکہ سورہ سبا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں ان کی ترقی کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ میں اشار کا لفظ وہاں پر آیا، اب ذرا چلتی ہے۔ وَأَمَرُوهَا، اور انہوں نے اسے آباد کیا تھا، دایاں ہاتھ بھائی رکھیں، وَأَمَرُوهَا، اور انہوں نے اسے آباد کیا تھا، أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، بہت زیادہ اس سے جو انہوں نے اسے آباد کیا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے، لیکن کیا ہوا، اب درمیان میں جو ہے ان کے نتائج کو اللہ رب العزت نے آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ سارے کے سارے برباد ہوئے، اور برباد ہونے کی اصل وجہ کیا تھی، ظلم۔ اور ظلم کی سب سے بڑی شکل کیا ہے، کفر، دوسری شرک، تیسری پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے اور ایک دوسرے کی جان مال اور عزت جو ہے اس کو وہ محفوظ نہیں رہی۔ نتیجہ کیا نکلا، ابھی آئے گی یہ اس سورہ مبارکہ کی گہرائی کو آپ ذرا دیکھیے، چلتے جائیے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پھر نہیں تھا اللہ کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اساءوا السوء، برا کیا تھا، بہت ہی برا، انہوں نے جو ہے وہ برا ہی کیا تھا اور برائی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کام کیے۔ ان کا انجام کیا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون، اب ان کے یہ دو جرائم بھی بیان ہو گئے۔
اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار، اور دوسرے کیا ہے وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے دیکھیے ایک خوشحال آدمی جو ہے بٹ صاحب ذرا غور کیجئے، ایک خوشحال آدمی بڑی یعنی کہ سمجھو کہ بڑی وہ کہ جائیداد کا مالک ہو، زمینوں کا مالک ہو، اور وہاں اس کی زراعت ہو، یہ وہ، اور آپ جا کے یہ کہیں کہ یار اللہ کی بات مان لو، اب اس کے اوپر جو آ جاؤ تمہارے اوپر جو ہے وہ یہ عذاب اور یہ آ جائے گا، تو وہ کہتا ہے یار تم کیسی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو میرا جو ہے وہ چال ڈال دیکھو، میری فراوانیاں دیکھو، میرے نوکر چاکر اور خدام دیکھو، کتنی صدیوں سے جو ہے وہ میں یہاں پر کام کر رہے ہیں، نسل در نسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تم یہ کون سی دقیانوسی باتیں نعوذ باللہ کر رہے ہو؟ پرانی لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ عذاب آئے گا اور قیامت آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات ہے اصل میں۔ فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام لوگوں کا جنہوں نے اساءوا السوء، برا کیا تھا بہت ہی برا، ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، یہ اب دلائل شروع ہو گئے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم اس دن جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ نا امید ہو جائیں گے۔ اسی سے لفظ ہے اپنا باؤ جی، اسی سے لفظ ہے ابلیس۔ ابلیس، شیطان کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ فرمایا جس دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، مجرم اس دن نا امید ہو جائیں گے، ان کو نظر آ جائے گا کہ اب جو ہے ہم جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفعاء، کوئی سفارشی۔ اور بات ذہن میں رکھو، اگر حقیقت میں سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے، تو پھر حقیقت میں اگر آپ لوگوں نے شرک سمجھنا ہے تو پھر دیکھو کہ مکہ والوں کا کیا شرک تھا، جن کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ سارے دلائل دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو رب وہ مانتے تھے، زمین آسمان کا خالق مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ وہ معبودان باطل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، معبودان باطل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور پھر آخرت کا انکار کرتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یہ ان کی مزید بیماریاں ہیں۔ کیوں جی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفعاء، کوئی سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ کیا ہوگا قیامت والے دن؟ جب ان کے شریک جو ہیں، جن کو یہ بنائے بیٹھے ہیں معبودان باطل، جب قیامت والے دن وہی ان کو چھوڑ دیں گے نا، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا، تو یہ بھی جو ہے وہ پھر آگے سے جو ہے وہ ان کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن، یتفرقون، الگ الگ ہو جائیں گے لوگ۔ اب دیکھو معاشرے میں تم اکٹھے رہ رہے ہو، ایک طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، آپ کا جو ہے وہ استہزاء کرنے والا، اور ساتھ والے گھر کے اندر ایک مومن آدمی رہ رہا ہے، آج تو اکٹھے رہ رہے ہو تم، اور تم نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور مومنین کا ناطقہ بند کیا ہوا یہاں پر ظلم و ستم کے ذریعے۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہاں پر جس کا ایمان قبول ہو گیا، اصل وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ ہمارا ایمان اور اسلام اس دن قبول ہو جائے۔ دنیا میں تو سارے لوگ جو ہے وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں، اس دن جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف کر دیا اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا اور اس کو مومن اور مسلمان مان لیا، اصل میں وہ کامیاب ہے۔ بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ ان کامیاب لوگوں میں کرے۔ آگے دو گروپوں کا تذکرہ آ گیا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ جنہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، وہ ہوں گے بہشت کے باغوں میں، یحبرون، خوش و خرم وہاں پر رہ رہے ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے ان کے لیے خوشیاں خوشیاں ہوں گی۔ واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور ہماری ملاقات جو ہے اس کو، ہماری آیات کا جھٹلانے کی سب سے بدترین شکل کیا ہے؟ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں جو ہے وہ اس دن داخل کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، یہ قرآن مجید کی عظیم آیات میں سے یاد رکھیے، میں اب اس کی توجہ کیجیے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو، حِينَ تُمْسُونَ، جب تم شام کرو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور جب تم صبح کرو، صبح و شام اللہ کے اپنی تسبیحات کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور
عشیًا، اور یہ ہے سپہر کو، سے پہر یعنی کہ یہ عشیہ جو ہے یہ عصر کا بھی ہو جائے گا اس میں، اور اس میں مغرب بھی آ جائے گی، اس میں عشاء بھی آ جائیں گی، یہ ساری نمازیں۔ وَحِینَ تُظْہِرُونَ، اور جب تم ظہر کرو، ظہر کے وقت جو ہے یہ دیکھیے یہاں خاص طور پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے شام اور صبح کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پر تسبیح کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ظہر کے وقت اور مغرب عشاء کے وقت حمد کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اس کی اصل حکمت جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن یہ عظیم آیات میں سے جس میں 5 نمازیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فسبحان اللہ، پھر سن لیجئے، فسبحان اللہ حین تمسون، لہذا اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور سپہر کو یعنی جو ہے وہ شام، لوڈا ویلا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرو تب بھی اللہ کی حمد بیان کرو، یعنی تسبیح اور حمد ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ جب زمین جو ہے وہ تمہارے سامنے زندہ ہوتی ہے، تم سو کر اٹھتے ہو ہر روز، تو کیا قیامت نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یہ دلائل سارے یاد رکھنا، لگاتار چلتے جائیں گے۔ مِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اس نے کیا کیا، اچانک تم جو ہے اس کو جو ہے وہ تمہیں انسان اور بشر کی شکل دے دی ہے، تنتشرون، اور تم زمین کے اندر جو ہے وہ پھیل رہے ہو۔ دیکھو تو صحیح کہ مٹی جو ہے جس کی کوئی تمہارے سامنے ایک بالکل بے جان چیز ہے، اس اذا کا لفظ جو ہے کہ اللہ نے ایسا جو ہے اس کے اندر کلمہ کن سے جو ہے وہ روح پھونکی ہے جان، وہ زندہ ہو گیا۔ دیکھیے یہ ثم اذا انتم بشر، پھر اچانک تم بشر بن گئے، انسان کی شکل تمہیں مل گئی، آدم علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہو گئے، پھر کیا ہوا، تنتشرون، اور تم زمین میں پھیل بھی رہے ہو۔ کیا یہ نشانی کو دوسرا دکھا سکتا ہے؟ نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، نوٹ کرتے جائیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کی بنائی تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے، تمہارے ہی نفسوں سے، اور تمہارے ہی جو ہے وہ جنس سے، ازواجا تمہاری بیویاں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف جا کر، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے پیدا کر دیا تمہارے درمیان مودت اور رحمت، عظیم محبت اور مہربانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان پیدا کر دی ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تم جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ تمہیں ملتی ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ خاندانی نظام اور معاشرہ مارز وجود میں آتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں عظیم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، واختلاف السنتکم، یہ ذرا نوٹ کر لیجیے، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا، باپ ایک، ماں ایک، زبان ایک، لیکن دیکھ لیجیے دنیا میں کتنی زبانیں ہیں۔ یہ دیکھیے انسان کا جو ووکل کارڈ ہے، یہ منہ ہے، دانت ہے، زبان ہے، وہ اب اسے ووکل کارڈ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہر آدمی مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے مخارج کے اوپر کتنی جناب بتائیے ذرا، قرآن مجید کو پڑھنے کی قراتوں کو بندہ سن کے جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر زبانوں، پھر ہر ایک تو ہے کہ بڑی بڑی قومی زبانیں، پھر علاقائی زبانیں دیکھیں، ہندوستان کے اندر 50 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور دیگر ممالک کے اندر کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ عربی کے اندر دیکھ لیجیے آگے کتنی جو ہے وہ سب ڈویژنز ہیں، اردو میں دیکھ لیں، فارسی میں، انگلش میں، اور جو زبانوں میں جو ہمیں پتہ ہے، اور اس کے علاوہ اٹالین اور فرینچ اور جاپنیز پتہ نہیں کیا کچھ۔ سنیے ذرا، فرمایا یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، علاقے کے حساب سے ہر انسان جو ہے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، وہ کس طرح ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں یقیناً بہت عظیم نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ عالم، عالمین، علم والوں کے لیے، جو اہل علم ہیں وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پھر نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے کمالات ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، غور کر رہے ہیں پیر صاحب، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہارا سونا، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور پھر کیا ہے تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، یعنی کہ جب تم سونے کے بعد اٹھتے ہو اور دن کے وقت جو ہے وہ محنت کرتے ہو اپنے کام کاج کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ سونے کے بعد تمہارا ہر روز اٹھنا کیا ہے؟ اور یہ موت اور زندگی کا سارا تمہیں سبق یہی تو دے رہا ہے
تم سوتے ہو پھر اٹھ جاتے ہو اور بالکل فریش ہو کے اٹھتے ہو اور پھر سارا دن محنت کرتے ہو، پھر تھک جاتے ہو، پھر جا کے سوتے ہو اور اگلا دن پھر جو ہے بالکل اس طرح زندہ ہو جاتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس میں یقیناً عظیم نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کے حقیقی معنوں کے اندر جو ہے وہ حق بات کو سننے والے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفا و طمعا، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ انسان کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آسمانی بجلی کہیں گر نہ جائے، اور امید کیا ہوتی ہے کہ رحمت کی بارش ہوگی، جس کے نتیجے سے جو ہے وہ گندم اور یہ نباتات اور اناج جو ہے وہ اگے گا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی نازل کرتا ہے آسمان سے پانی۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد، اس کی ویرانی کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، توجہ رہے ذرا، اس میں بہت عظیم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ اب ذرا غور کرتے جائیے، پہلے کیا ہے؟ تفکر، پھر علم، پھر وہ سماعت، پھر تعقل، یعنی عقل کا جو وہ ساری جو ہے وہ درجے اللہ رب العزت علم کے مختلف مدارج بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنی عقل کو، اپنی کانوں کو، اپنے دل کو، یہ سب آنکھیں کھول کے چلو، تمہیں اندھا بہرا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، جناب ڈاکٹر صاحب، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ کہ قائم ہیں آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، ایک بار پکارنا، وہ اس کو اللہ رب العزت بار بار نہیں کسی کو پکارتے، ایک دفعہ سب کو کہیں گے کہ اٹھ جاؤ، سب اٹھ جاؤ، مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم سب جو ہے وہ باہر نکلو گے۔ اب سوچئے ذرا کتنی اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے اندر جو ہے وہ قدرت دکھائی گئی ہے کہ آدمی ختم ہو گیا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا ہے، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے کہا اٹھ جاؤ تو سارے زندہ ہو کے اسی حالت میں، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی قدرت ہے، کتنی اللہ رب العزت جو ہے وہ زور آور جو ہے وہ عالی مرتبت ذات ہے۔ یہ ہے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر قرآن حکیم کے اندر یہی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ثم اذا ان تقوم السماء ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں، آپ دیکھیے جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں نشانیاں بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک بار پکارنا، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو تم اچانک جو ہے وہ باہر نکل آؤ۔ ولہ من فی السماوات والارض، اور دیکھو اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ پوری زمین اور آسمان جو ہے اسی کے فرما بردار ہیں۔ اے انسانوں تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہ وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق، مخلوق کو، ثم يعيدُهُ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ آسان ہے اور یہ زیادہ مشکل ہے، اس کے لیے سارا ہی آسان ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا، یہ تو اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے اس پر۔ پھر آگے جو ہے وہ عظیم بات کی، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تو زمین آسمان میں بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں، اس کے لیے اس جیسی تو ہستی کوئی نہیں ہے، اس کی مثال ہی بہت اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔